السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسٹیج پر موجود علماء کرام، مشائخ اعظام، قائدین احرار، اس مجمع میں موجود مجلس احرار اسلام کے وفادار اور بہادر کارکنوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، تمام مسلمان بھائیوں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو جزاکم اللہ خیرہ کہتا ہوں کہ آپ ہماری اس محنت میں جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ اس میں ہمارے قدم سے قدم ملا کر ہمارے شانہ بشانہ آپ چلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ دوسری بات مجھے ان حضرات سے کہنی ہے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اور انہیں پوری امت مسلمہ قادیانی یا قادیانی غیر مسلم اقلیت کے نام سے ان کو یاد کرتی ہے پوری امت مسلمہ۔ کہ دیکھیے، یہ ساری دنیا کے مسلمان گمراہ نہیں ہو سکتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ جس دین کی دعوت لے کر ہم آپ کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش فرمایا تب سے آج تک اس دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماع ہے قرآن پر، حدیث پر، سنت پر، صحابہ کی پوری جماعت پر، اور جو اعمال اس دین کے تحت انجام دیے جا رہے ہیں پوری امت اس پر جمع ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کی کتاب، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو امت بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ جو تعبیرات بھی ہیں، جو تشریحات بھی ہیں، وہ بھی کتاب و سنت اور اجماع امت کے دائرے کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے باہر جب نکلیں گے تو پھر وہی حال ہوگا جو ہمارے ان احمدی کہلانے والے عزیزوں، مجھے محبت ہے ان سے اس لیے کہ میں ان کو دعوت دینے آیا ہوں، اور میرا دل دکھتا ہے کہ یہ دین اسلام کے حقیقی عقیدے اور ایمان کے نور سے محروم ہے۔ اللہ ان کے دلوں کے اندر اس روشنی کو پیدا کر دے، منور کر دے اسلام کے۔ تو دین اجماعی ہے، موروثی ہے، اور
متواتر ہے، اس کے اندر کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے کہا گیا کہ حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی کو بھی امت نے تسلیم نہیں کیا۔ چند لوگوں نے اگر اس کے پیچھے چل کر اپنی عاقبت خراب کی ہے تو ان چند لوگوں کو، کسی ایک گروہ کو، کسی ایک جماعت کو امت مسلمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، وہ اس دائرے سے باہر نکل گئے۔ اب ایک سادہ سی بات میں کہنا چاہتا ہوں، زیادہ لمبا کام نہیں ہے۔ میں نے وہاں مسجد احرار میں بھی حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے چند جملے سنائے تھے، لیکن اس سے پہلے میں احمدی حضرات سے، قادیانی حضرات سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ اس نے کہا ذلی طور پر نبی ہوں، بروزی طور پر نبی ہوں، حضور کی نبوت کے تابع نبوت ہے میری۔ میں نے وہاں عرض کیا تھا لا نبی بعدی لا الہ الا اللہ، حضرت امیر شریعت فرماتے تھے، تو جب لا آ گیا تو کیا اللہ تعالیٰ کا بھی کوئی بروز ہے؟ یعنی آپ کسی کو یہ کہہ دیں کہ یہ بروزی الہ ہے، تو جب لا الہ الا اللہ آ گیا تو جتنے بروز شروز تھے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہاں سے بیت اللہ سے ان کو باہر نکال دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ، اٹھا لو ان سارے جتنے یہ بروز پڑے ہوئے ہیں، بس ان کو گرز مارو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وہ کر دیا۔ اچھا، اب لا نبی بعدی اس میں سے نکالا کہ بروزی نبی ہوں۔ میں تو نہیں یہ کہتا کہ چلو فرض کریں ہم مان لیتے ہیں، میں تو کسی بھی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ سے سوال ہے کہ کیا مرزا قادیانی کا بھی کوئی بروز ہے؟ یعنی یہ دروازہ ہی بند کر دیا آپ نے کہ مرزا کے بعد آگے نبوت بند ہو گئی۔ اچھا، نبوت ہی بند نہیں ہوئی بلکہ بروزی بھی، ذلی بروزی سارے دروازے بند کر دیے۔ بھائی کوئی تو کھلا رکھو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، چونکہ یہ چور دروازہ تھا جو آپ نے نکالا، خود آپ کی جماعت کے اندر اس وقت 14 کے قریب جو ہیں وہ بروزی اور ذلی پیدا ہو چکے ہیں، 14 کے قریب ہیں۔ ان کے پیچھے کتنے پاگل لگے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو ہدایت دے۔ 4 بندوں کو اکٹھا کر لینا اس کا نام دین اور عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں کو معجون بیچنے والا بھی بازار میں کھڑا ہو کے شور مچا دے، 100-150 آدمی وہ بھی اکٹھا کر لیتا ہے اور معجون بیچ کے چلا جاتا ہے۔ اور مرزا صاحب معجون بھی بناتے رہے ہیں، معجون مرکب خاصی بنائی ہے انہوں نے، طب میں ان کو خاصا، ان کو درک تھا ان کو۔ نبی کے کلام میں تضاد نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ مرزا مسرور کا بھی کوئی بروز ہے؟ آپ نے تو مطلب ہے نبوت تو بہت اونچی چیز ہے، اس کا جو بروزی ذلی نظام چلایا تھا وہ بھی آگے آپ نے بند کر دیا۔ اور جب آپ دروازے بند کر رہے ہیں تو لوگ دیواروں میں سوراخ کر کے آپ کی جماعت کے اندر سے کئی بروزی، کئی ذلی وہ باہر نکل رہے ہیں۔ ہم ان کو بھی بلاتے ہیں کہ ادھر ہی آ جاؤ، وہاں سے تو نکل آئے ہو، یہاں ہمارے پاس آ جاؤ۔ جو محبت یہاں ملے گی سلامتی ملے گی۔ اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ صرف بلاتا ہی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہی ہدایت ملے گی۔ قرآن کریم میں فیصلہ کر دیا، اسی آیت میں ہی ہمارے یہ دوست جو ہیں غور کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم
وساءت مصيرا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، نبوت کے تمام آثار اور مقاصد ظاہر ہو گئے، دین اسلام واضح ہو گیا، پھر آپ میرے رسول کی مخالفت کریں، من بعد ما تبین لہ الہدی، پھر ان کی اتباع نہ کریں، اور کن کی کریں؟ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ جو مسلمان نہیں ہیں، وہ جو کافر ہیں، غیر مومن ہیں، آپ ان کے نظام کو، ان کے عقائد کو، ان کی تہذیب کو، ان کی بود و باش کو آپ اس کو قبول کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا کامل دین جو ہے اس کو چھوڑ کے اس کو آپ اختیار کریں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ پھر آپ نے اپنی مرضی سے سارا کچھ کیا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ پھر اس راستے پر ہم آپ کو چلا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چلنا چاہتے ہیں اس پہ چلیں جائیں، اور یہ راستہ سیدھا جہنم کو جاتا ہے، یہ دیکھ لیں بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس امت کی ذمہ داری ہے دین کی دعوت، خیر اور بھلائی کی طرف بلانا، مسلمانوں کو دین کی یاد دہانی کرانا اور غیر مسلموں کو دین کی طرف بلانا، یہ دعوت دینا، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے ملک کی تمام دینی جماعتیں، دینی ادارے، شخصیات اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے مقام پر، بہترین انداز پر اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ خدمت چلتی رہے گی، بڑھتی رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ تم میں کچھ لوگ ایسے رہنے چاہیے جو مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو خیر اور بھلائی کی طرف بلاتے رہے، یدعون الی الخیر، اور طاقت حاصل ہو جائے تو پھر نیکی کا حکم کرتے رہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور برائی کو پوری طاقت سے روکتے رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، انہی کے لیے آخرت ہے۔ اور دوسری آیت میں اسی صورت میں فرمایا، اس امت کی خصوصیت بیان فرمائی، كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ یہ اعزاز ہے، تم پچھلی ساری امتوں کے مقابلے میں بہترین امت بنا کر اٹھائی گئی ہو، اس لیے کہ ہمیں جو نسبت حاصل ہے وہ حضور خاتم النبیین محمد کریم سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اور یہ قیامت تک نسبت باقی رہے گی، قیامت کے بعد بھی باقی رہے گی۔ یہ اعزاز ہے ہمارا، خیر امت، اور خیر امت کا اصل مصداق صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ہم ان کی اتباع کریں گے تو انشاءاللہ خیر امت میں شامل ہو جائیں گے۔ تو نیکی کا حکم کرنے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو، اللہ پر یقین کرنے والے ہو، یہ ہے اس امت کی خصوصیات۔ تو ہمیں اس دعوت کو لے کے چلنا ہے، یدعون الی الخیر، اس کام کو ہم لے کر چلتے رہیں گے، یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے پہلے صلاحیت پیدا کی جائے، دعوت کی صلاحیت،
کہ ہم نے کس انداز میں دعوت دینی ہے، وہ اللہ نے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرما دیا۔ ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، بڑی دانائی سے، بڑی درد مندی سے، بڑی نصیحت سے، بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ، بڑے اعلیٰ اخلاق کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ تم سے الٹی سیدھی باتیں کریں تو تم ان کے برے لب و لہجے میں ان سے مجادلہ نہیں کرو گے، ان سے تم اپنے طرز عمل پر جو مسنون ہے، جو اللہ نے تعلیم فرمایا ہے، اپنی ادا پر، اپنی چال پر، نبی کے اخلاق پر پوری استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر دین کی دعوت دو۔ اللہ اکبر۔ بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، خوبصورت طریقے سے، نصیحت سے۔ وجادلہم باللتی احسن، جواب بھی دو تو اچھے انداز میں جواب دو۔ تو بھائی ہم گالیاں نہیں دیتے، میں کیا بتاؤں، یعنی ہمارے ان دوستوں کا آغاز ہی علماء کو گالیوں سے ہوتا ہے، علماء کو گالیوں سے، اس لیے کہ راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہی علماء حق ہے۔ برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، کہاں نہیں؟ کسی داڑھی والے سے کوئی گناہ ہو گیا، وہ گناہ گار، ہر آدمی سے ہو سکتا ہے گناہ، الا من رحم اللہ۔ خبر آ گئی اخبار میں، سارے ماحول کو ایک طرف رکھ دیا، اس بیچارے مولوی کو پکڑ لیا، اب اس کو لے کے چل رہے ہیں، دیکھو جی تمہارے مولویوں کو یہ حال ہے۔ تو بھائی اگر اسی طرح ہی چلنا ہے تو یہ آپ کے جو مقدمات جو پاکستان کے آئین کے مقابلے میں آپ کی عدالتوں میں چلتے ہیں، جو آپ عدالتیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں روز کتنے کیس آتے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتا سکتا ہوں کہ ریپ کے کتنے کیس آتے ہیں، اغوا کے کتنے کیس آتے ہیں، طلاق کے کتنے کیس آتے ہیں، روز لڑائیاں ہوتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو اچھائی برائی ہر جگہ موجود ہے، دین اچھائی ہی اچھائی ہے، خیر ہی خیر ہے، الدین النصیحہ، بھلائی ہی بھلائی ہے۔ تو ہم تو اس بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، تو مسلمانوں کی اصلاح بھی اور غیر مسلموں کو دین کی دعوت بھی، دونوں کام جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہوں گے۔ باقی یہ ہماری گفتگو کی نرمی کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ہاں، یہ مت سمجھے کہ آپ اگر ہمیں ایک تھپڑ ماریں گے تو ہم دوسرا گال آگے کر دیں گے، رخسار آگے کر دیں گے کہ بھائی جی ادھر ہی کو اور مار لو، نہ بھائی نہ، یہ وہ نہیں ہے۔ انہاں نک تے انگلی رکھ لینی جدوں دشمن آ کے وار کیتا، ہم وہ نہیں ہیں۔ مطلب ہے کہ خسروں اور ہجڑوں پر مشتمل یہ جماعت نہیں ہے، یہ مردان احرار ہے۔ ہوشیار، نعرہ تکبیر، مجلس احرار اسلام، اکابرین احرار، مجاہدین احرار، مجلس احرار اسلام۔ ہوشیار اے اہل جفا، ہوشیار اے اہل جفا، حیدر شکن مرحب فگن، کیا ہے جی، مرحب فگن شیر وغا، حیدر نما، مردان احرار آمدہ۔ ایسا نہیں ہے، ہم تو قادیان میں بھی چلے گئے تھے، آپ کی سٹیٹ تھی اور ایک دن کا بھی نہیں توڑا۔ آپ نے مولوی عبدالکریم مباہلے کا مکان جلایا، آپ نے حاجی محمد حسین احرار کارکن کو شہید کیا، آپ نے مولوی عنایت اللہ چشتی پر حملے کی کوشش کی، آپ نے مولانا محمد حیات پر حملے کیے، آپ نے ماسٹر تاج الدین انصاری پر حملے کیے، کس کے ساتھ آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن یہ کھڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ دیکھ لیں 100 سال ہو گئے ہمیں بھی لڑتے ہوئے حضرت، 96 سال ہو گئے،
تو یہ مردوں کی جماعت ہے، مردوں کی نہیں ہے۔ باقی وہ جس نے آپ کو پالا تھا، جو خود کاشتہ پودا جس کا آپ کے مرزا صاحب نے کہا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، وہ بھی بڑے پریشان ہیں۔ اطلاعات آ رہی ہیں حضرت، اطلاعات آ رہی ہیں، وہ بھی بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں مہنگائی بہت ہو گئی ہے پوری دنیا میں، ہم دودھ پلا پلا کے جی کپڑے پہنا کے، ان کے پیمپر بدل کے، ان کو پیکج لگا کے تھک گئے ہیں۔ بھائی کچھ خود بھی تم کرو نا جی۔ تو یہ اسی پہ لگے ہوئے، وہ بھی بڑے تنگ آ گئے، کہتے اب اپنا بستر خود اٹھاؤ، اپنا بوجھ خود اٹھاؤ۔ تو لوگ بڑی تیزی سے واپس آ رہے ہیں، جن کے بستر اٹھ رہے ہیں نا وہ واپس آ رہے ہیں۔ اصل میں کفر اٹھ رہا ہے، باطل جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے، اور ایمان کا نور داخل ہو رہا ہے دل کے اندر۔ الحمدللہ آپ کے وہاں ٹل فورڈ میں، برطانیہ میں، آپ کے مرکز سے لوگ جو ہیں وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں۔ ہاں پوچھے نا طاہر ہانی کو، حسن عودہ کو، اور ان کے دیگر جو احباب اور ساتھی ہیں، آپ کی عبادت گاہ کے مؤذن صاحب اور دیگر بڑی تیزی کے ساتھ مسلمان ہو رہے ہیں۔ اور حضرت ہم نے اس چیز کو دعوت کے طور پر جب اختیار کیا ہے تو اب تک میرا خیال ہے 2 یا 3 ایسے افراد سامنے آئے ہیں کہ جو ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں، ورنہ جس کو دعوت دی ہے اللہ سے مانگ کے دعوت دی ہے، اس نے دعوت کو قبول کر لیا۔ اس وقت بھی ہمارے اس مجمع کے اندر 13 نو مسلم موجود ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ یہ ہمارے مولانا محمد الیاس چنیوٹی دامت برکاتہم تشریف فرمائے، پچھلے دنوں انہوں نے ایوان اقبال لاہور میں جلسہ کیا، تو اس میں کتنے تھے جی؟ 9 مسلم، بڑی تعداد میں تھے، 37-38 کے قریب، جدھر میں دیکھتا وہ سارے کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو کسی کافر کو، دین سے محروم کسی آدمی کو دین پہنچا دینا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اور امت کے جو بڑے ہیں ان کی خاص طور پر جو رہنمائی کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری دیانت کے ساتھ اس کو پورا کریں، اور جب اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں طاقت پیدا کر دیتے ہیں۔ باقی نرمی ورمی تو ہم دعوت میں لے کے چل رہے ہیں، دعوت کے ہتھیار اور ہیں، میدان مبارزت اس کے ہتھیار اور ہیں۔ بارڈر پہ فوج اگر کھڑی ہو جائے اور فوج جو ہے وہ ساری وہاں دعوت دینے لگ جائے تو کام ہو گیا بھائی؟ نہیں بھائی نہیں، وہاں کے ہتھیار اور ہیں۔ لیکن ہم چونکہ عدم تشدد کے قائل ہیں اور پرامن لوگ ہیں، امن اور سلامتی والے دین کے علم بردار ہیں، تو جب ہم معاشرے کے اندر چلتے ہیں، عوام کے اندر چلتے ہیں، تو دعوت کے ہتھیار لے کے چلتے ہیں۔ دعوت کے ہتھیار اخلاق ہیں، محبت ہے، حسن سلوک ہے، رواداری ہے، پیار ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے عقیدے سے ہی دستبردار ہو کہ آدمی بغیرت بن جائے۔ ہاں، یہ رواداری کا مطلب بعض لوگوں نے بغیرتی بھی کیا ہوا ہے عملی طور پہ، تو یہ مطلب نہیں ہوتا اس کا۔ رواداری کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شخصی احترام کیا جائے، اس کے عقائد کو قبول نہیں کرتے، ہم شخصی احترام کرتے ہیں بحیثیت انسان کے۔ تو آج دعوت دے رہے ہیں اور اس دعوت کو دہراتے رہیں گے۔ یہاں چناب نگر کے اندر بہت سارے احباب جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں الحمدللہ، ان کو مسلسل دعوت دی جا رہی ہے، اور ہم لڑائی نہیں کرتے، قطعاً نہیں لڑائی کرتے۔ باقی جب آپ لڑیں گے تو پھر دیکھ لیں گے لڑائی کیا ہوتی ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وہ ہمارے حضرت مولانا عطاء المحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑی صحت دی تھی ان کو، وہ زبردست، اللہ نے بڑی صحت دی، کمال انسان تھے۔ ایک دن انہوں نے تقریر میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر اتنا کرم ہے کہ میں اپنے جسم کی پاکیزگی کی قسم کھاتا ہوں، اور یہ باپ سے منتقل ہوئی تھی۔ جیسے امیر شریعت نے فرمایا میری آنکھ میلی نہیں ہوئی، میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، ٹھیک ہے، میرا جسم پاک ہے، میں نے اس سے خیانت نہیں کی۔ تو یہی تقویٰ ہے، یہی طاقت ہے۔ تو انہوں نے یہاں فرمایا تھا
آپ کے ان کے مرزا طاہر صاحب نے ان دنوں کو چیلنج ویلنج دیا. انہوں نے کہا یار مباہلہ کیا کرنا ہے, تو مجھے اپنے کمر پر یہاں سے یہیں کھڑے ہو کے کہا تھا, یہاں سے اٹھا کے وہاں تک لے جا, جہاں یہ گاڑی, مجھے اٹھا لے صرف, فیصلہ ہو جائے گا, تو مجھے اٹھا نہیں سکتا. اور مجھے کہے میں تجھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ اٹھا کے یہاں سے میں 10 گز دور پھینک دوں گا. اللہ نے اتنی طاقت دی. اور انہوں نے پنجابی میں یہ بھی فرمایا تھا, اور تم میرا بیڑی پھاڑ لے. کفر اسلام دی گلاں تو بعد چھوڑ گیا, میرا بیڑی پھاڑ لے. تو بھائی نعرہ تکبیر. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری, ابنائے امیر شریعت محسن احرار مولانا سید عطا المحسن بخاری, فاتح ربوہ مولانا سید عطا المحسن بخاری. بس بھائی, تو دعوت میں دعوت ہے, مقابلے پہ آؤ گے تو مقابلہ ہوگا انشاءاللہ, ہر محاذ پر ہوگا. وہ دستوری مقابلہ ہو, وہ تقریری مقابلہ ہو, وہ قلم کا مقابلہ ہو, جس میدان میں بھی آ جاؤ, ہمیں میدان, ہمیں چوگاں, ہمیں گو. احرار ہیں پھر غلغلہ انداز جہاں میں, احرار ہیں پھر غلغلہ انداز جہاں میں, احرار کی یلغار پہاڑوں کو ہلا دے. کیا باتیں کرتے ہو تم. اور شورش نے ایک اور شعر بھی کہا, وہ آپ کے لیے ہے, کہ محو ہو جائے گا, محو ہو جائے گا دزدان نبوت کا گروہ, محو ہو جائے گا دزدان نبوت کا گروہ, اپنے لہجے میں بخاری کا اثر لے کے چلو. کمال ہے یار. کاروان بخاری, کاروان بخاری. ہیں احرار پھر تیز گام, اللہ اللہ ہوئی تیغ حق بے نیام, اللہ اللہ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آئندہ سال, زندہ رہ گئے ضرور ملیں گے, مر گئے تو آپ ہماری مغفرت کے لیے دعا کر دیں گے. ہم بچ گئے تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں, روز کرتے ہیں. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.